invite Mr. Inamur Rahman, who is the father of Sara Inam, for the concluding remarks. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور بس میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور میں اس میں زیادہ ایڈ نہیں کر سکتا۔ بس ایک بات کہوں گا کہ ہمارے گھر میں جب سارا آئی، اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تو سارا کے آنے کے بعد ہمارے گھر کی رونق اور اس کی رنگ میں بہت اضافہ ہوا۔ وہ ہر روز میرے دل کے اندر گھستی گئی، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ بہت ہی ایک خوش پاش قسم کی بچی تھی۔ بہت کم میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ اسکول جانا شروع ہوئی تو اللہ کے فضل سے اس نے وہاں پر اپنا بہت نام پیدا کیا، اور ہر جگہ وہ بہت برائٹ طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اس نے پرفارمنس کی۔ ٹریپولی میں 4-5 جماعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ برابر میں ہی پچھلی مارکیٹ میں ISAS تھا اسکول، اس میں آئی۔ اس کی ایک دوست ابھی بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، ہما، یہ بچپن میں ہی اس کے ساتھ دوست تھی، اور بچپن سے تب تک ابھی تک یہ ہماری بیٹی کے برابر ہے۔ یہ برابر میں ساتھ ساتھ رہیں، اور انہوں نے یہاں سے O لیول کیا، پھر وہ کینیڈا چلے گئے ہم لوگ 2000 میں۔ وہاں پر اس نے آگے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا، اور ماشاءاللہ ہائی اسکول میں وہ پروونس کی، اونٹاریو پروونس کی چند بچیوں میں سے تھی جس کو ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ملا۔ اور جب پھر اس نے BA اور MA یونیورسٹی آف واٹرلو سے کرا، اور پھر وہ کچھ عرصہ کام کیا آٹوا میں، مگر پھر چھوڑ کے پاکستان آ گئی، کیونکہ اس کی امی کو پاکستان زیادہ پسند تھا، وہ یہاں رہنا پسند کرتی تھی۔ تو پاکستان میں رہی کچھ عرصہ، اس نے UBL میں اور USAID میں کام کیا، پھر ابو دھابی چلی گئی ڈیلائٹ میں، اور پھر وہاں کی گورنمنٹ جوائن کی۔ اور اس دوران جب بھی ہم اسے شادی وغیرہ کہتے تھے، وہ ایک دم پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ میں اپنا کیریئر بناؤں گی، اور جو بہت کامیاب خواتین ہوتی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں اور میں ان لیول تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ کس جال میں پھنسے گی، وہ کس درندے کے ہاتھ میں آ جائے گی، کہ جس نے 10 ہفتے کی شادی، 10-11 ہفتے کی شادی کے اندر اس سے شادی کر کے ایک دم سے اس سے پیسے بٹورنا شروع کیے، اور پھر اس کو اپنے گھر میں ایک دن اس دنیا سے اس کو چلی گئی۔ تو بہرحال ہم اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا، پولیس نے اور کورٹس نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا اس سلسلے میں، کہ پولیس نے ایک دم سے ساری ایویڈنس گیدر کر لی، اور پولیس کے لوگ، پولیس کے آفیسرز وغیرہ نے بہت تعاون کیا۔ IG اکبر ناصر صاحب، SP حسن صاحب، اور یہ سب لوگ کافی ہمارے تعاون میں رہے، اور انہوں نے اس کیس کو رکنے نہیں دیا، اور عدالت نے بھی اس کیس کو ریگولر بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ چلایا، اور کمپلیٹ ایویڈنس لی، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کے، یعنی 14 مہینے تک یہ کیس چلتا رہا۔ اس میں کوئی 15 کے قریب پولیس کے 2 ڈاکٹرز اور 2-3 FIA کے وٹنسز پیش ہوئے، اور کمپلیٹ ایویڈنس کے بعد کورٹ نے ڈیتھ پنشمنٹ دی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیتھ پنشمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو جائے، کیونکہ امپلیمنٹیشن از موسٹ امپورٹنٹ۔ جیسے جیسے وہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے تو لوگوں میں شک و شبہات بڑھتے رہتے ہیں، پھر چہمنگوئیاں ہوتی ہیں اور افواہیں گردش کرنا شروع کرتی ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں ایک بہت ہی غلط قانون ہے کہ جس پہ امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹس کو خرید لیں گے۔ میرے خیال میں یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اس قانون کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ دیر شوڈ بی نو بارگیننگ اور نو سیٹلمنٹ کائنڈ آف تھنگ۔
یہ انتہائی غلط چیز ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جس طرح انصاف کو بیچ دیا جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ امیر لوگ کا جب جی چاہے وہ کسی کو مار ڈالیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیں، اور بہت سے لوگوں کو مجبور کر کے اور پریشر میں ڈال کے اس طرح کر بھی دیا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا یا کمپرومائز ہو گیا. یہ چیزیں میرے خیال میں تو قانونی طور پہ اللیگل ہونی چاہیے، اور اس قسم کا کسی قسم کا بھی کوئی قانون کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے قانون میں انفارچونیٹلی یہ جو بلڈ منی کا ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے، اس چیز کو بالکل ہی منع ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، اس کو اللیگل ہو جانا چاہیے کہ دیر شوڈ بی نو وے آف اینی سارٹ آف بلڈ منی. لائف از ورتھ اے لائف. کسی نے اگر مرڈر کیا ہے تو ہی ڈیزروز ڈیتھ، اور اس کو ڈیتھ ملنی چاہیے. اور جب تک کہ یہ 2-4 امپلیمنٹیشنز نہیں ہوں گی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تب تک یہ درندے دندناتے پھریں گے، اور جب تک اور دندناتے پھریں گے اور وہ جسٹس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس لیے ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایک گزارش ہے کہ وہ اس کیس کا جلدی فیصلہ کریں اور اس درندے کو، سب درندوں کو جنہوں نے ان بچیوں کی جانیں لی ہیں، ان کو سزائے موت دیں، تاکہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو میسج جائے کہ خواتین، عورتیں اور بچیاں جو ہیں وہ اب سیف ہیں اور وہ ان درندوں کے ہاتھوں بک نہیں سکتی. تو بس یہی میرا ایک التجا ہے اپنے اعلیٰ جوڈیشری سے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں اور جلدی ان درندوں کو سزا دیں. اور آپ لوگوں کے آمد کا بہت بہت شکریہ، اور بس یہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.